الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دینی مدرسے ہیں، نہ دیکھ مشکوک نظروں سے. یہ دینی مدرسے ہیں، نہ دیکھ مشکوک نظروں سے. برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے. یہ دینی مدرسے ہیں، نہ دیکھ مشکوک نظروں سے. برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے. اور تجھے دامن پہ ان کے داغ کوئی مل نہیں سکتا. تجھے دامن پہ ان کے داغ کوئی مل نہیں سکتا. ان کے ماتھے پہ تو خدا کا نور رہتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. اس ملک ہندوستان پر انگریزوں نے تقریباً 200 سال حکومت کی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور انگریزوں کا تسلط ملک ہندوستان پر قائم ہو گیا، تو پھر انگریزوں نے ملک ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی فارسی، اس کو ختم کر دیے اور یہاں کے مدرسوں میں، اسکولوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی تھی، اس کو بھی ان لوگوں نے ختم کر کے اپنا انگریزی نظام تعلیم قائم کیا. پورا سسٹم انگریزی کا. وہاں پر دینی علماء کی اب گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن پہلے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی تھی اور علماء خدمات انجام دیتے تھے. تو جب یہ تسلط انگریزوں کا قائم ہو گیا تو انہوں نے 2 کام بڑے کیے. ایک تو فارسی زبان جو یہاں کی تھی انہوں نے ختم کر دی اور سرکاری زبان انگریزی نافذ ہو گئی. آپ دیکھیں گے جا کے ہریانہ وغیرہ علاقے میں، میں خود گیا ہوں، ایک بہل علاقہ پڑتا ہے ہریانہ کے اندر، بہل ہے نا مولانا، میں وہاں گیا ہوں ہریانہ کے، یہ بھی ہریانہ کے ہیں مولانا. تو بہل ایک علاقہ ہے، وہاں ایک قلعہ ہے. اس قلعے میں ہم گئے ہیں تو وہاں گیٹ پر جو ہے فارسی پہ لکھا ہوا تھا، اور کھنڈرات میں وہ قلعہ تبدیل ہو گیا ہے. وہاں سے بس سمجھ لو بورنگ سے جو پانی نکلتا وہی استعمال ہوتا ہے. گیٹ کے، قلعے کے گیٹ کا جو دوسری طرف کا حصہ ہے، لوگ اپنا مرغی اور گوشت وغیرہ کی دکانیں ہیں. وہاں عدالتیں فیصلے سناتی تھی، پھانسی دی جاتی تھی، سب کچھ بنا ہوا ہے قلعے کے اندر. لیکن ہم نے دیکھا کہ گیٹ پہ فارسی لکھا ہوا، بڑا سا گیٹ ابھی بھی ہے.
تو فارسی زبان تھی، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اچھا، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے علماء جن کا نام نمایاں ہے مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت علامہ و مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو انگریزوں کا جب تسلط قائم ہو گیا اور اسلحہ اور ہتھیار اتنے نہیں تھے، اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ انگریزوں سے مقابلہ کر سکے، تو ہمارے علماء نے ان کی فراست تھی ایمانی، انہوں نے بھانپ لیا کہ اب اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو خطرہ ہے، اس لیے کم سے کم ہم اپنی قوم کا ایمان اور دین محفوظ کر لیں، پھر ہندوستان تو آزاد ہوتا رہے گا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اچھا، انگریز کا جو کہنا تھا، ان لوگوں نے اپنا جو نظام تعلیم مرتب کیا تو ان کا مقولہ تھا کہ ہماری اس تعلیم کے ذریعے سے ہندوستان کے لوگ چہرے اور چمڑے کے حساب سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہن اور عقل کے حساب سے یہ ہمارے نظام کے تحت ہوں گے، یعنی غلامی ان کا ذہن ہوگی۔ اور یعنی جو بڑا عہدہ ہے ڈپٹی کمشنر کا، بڑے بڑے عہدوں پر مسلمانوں کو انگریز نہیں رکھتے تھے، ان کا کہنا تھا بس اتنی تعلیم دو کہ جس سے ہماری نوکری چاکری کر سکیں، لیکن اب ایسا موقع تھا لڑائی کرتے تو خطرہ تھا، اس لیے ایمان اور دین محفوظ کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ تو دین محفوظ ہو گیا۔ یہاں سے علماء بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور ملک بھارت کو آزادی دلوائی۔ آج میڈیا کچھ بھی کہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ علماء کی قربانیوں سے یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ایک طرف تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دوسری طرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایسا نظام تعلیم چاہیے جس سے دنیا بھی مل جائے، تو اس کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس کو سر سید احمد خان نے قائم کیا، تو اب دنیاوی سسٹم ہو گیا، نظام تعلیم دنیاوی اور یہاں دینی۔ اور ایک خاص بات ہے کہ سر سید احمد خان کے جو استاد ہیں وہی استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ لیکن فرق اتنا ہے، دارالعلوم دیوبند کے علماء نے کہا ہمیں دنیا ملے نہ ملے لیکن ہمارا ایمان سلامت رہے، ہماری قوم کا ایمان محفوظ رہے، ہم روکھی سوکھی کھا کر کے برداشت کر لیں گے، لیکن دین کم سے کم ایمان محفوظ رہے، علم محفوظ رہے۔ اس کے برخلاف مسلم علی گڑھ یونیورسٹی جس کو سر سید احمد خان نے قائم کیا، یہ بھی انہی کے شاگرد تھے جس کے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لیکن علی گڑھ کا سسٹم ایسا ہو گیا کہ یہ لوگ نظام تعلیم جو انگریزوں نے دیا تھا وہی پڑھائی وہاں ہو رہی تھی، اور ان لوگوں کو ذہنوں میں انگریزی نظام کا ایسا تسلط ہوا کہ یہ لوگ انگریزی نظام سے مرعوب ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں آ کر سر سید احمد خان خود جو ہے راہ حق سے بھٹک گئے۔ یہاں تک کہ ایسی تفسیر انہوں نے لکھی جو علماء حق کا سیوا نہیں، علماء حق سے ہٹ کر کے ان کی تفسیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر مسلم قوم
کامیاب ہو سکتی ہے تو نظام تعلیم اس سے جو انگریزوں نے دیا ہے، ان کا ایسا کہنا تھا۔ اس لیے اس وقت کے علماء نے جب دیکھا کہ مسئلہ یہ ہے اور لوگ انگریزی نظام سے مرعوب ہوتے جا رہے ہیں، تو علماء نے منع کرنا شروع کیا کہ بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دو۔ یہ فتنہ جو تھا، اب آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ علماء انگریزی تعلیم سے منع نہیں کرتے ہیں، وہ خطرہ تھا تو علماء نے بھانپ لیا جس کی وجہ سے منع کیا۔ اگر یہ خطرہ نہیں ہے آپ کے مرتد ہونے کا اور راہ حق سے گمراہ ہونے کا، ہم خود جو ہمارے علماء انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں ہمارے علماء نے انگریزی تعلیم حاصل کیا۔ آپ دیکھیں گے معارف القرآن تفسیر کی کتاب ہے، 8 جلد میں ہے، اس کو انگلش میں لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی نے۔ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں آپ، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی، یہ کیا صرف عالم ہے؟ انگریزی ایک نمبر ہے، ایسی انگریزی کی انگریز بھی نہیں بول سکتا۔ انجینئر ہیں، مولانا طارق جمیل، اپنے ہندوستان کے بہت سارے علماء بڑے بڑے ہیں۔ انگریزی نظام سے منع نہیں ہے، وہ خطرہ تھا تو منع کیا، ورنہ تو انگریزی تعلیم سیکھنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، انہوں نے وہ قائم کیا، انہوں نے یہ قائم کیا، اور اللہ کا شکر ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے، استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، اور میرا نام بھی محمود، بیان کرنے والا کا بھی نام محمود۔ اس انار کے درخت کے نیچے بنیاد رکھی گئی۔ مسجد چھتہ ابھی بھی ہے، یہ سب وہ یادگاریں ہیں جب یہ الہامی مدرسہ ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سمجھ لو رکھی ہے، آپ ہی کے نشان لگائے ہوئے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اور ہمارے اکابرین کا مراقبہ ہے کہ جو دارالعلوم سے پڑھ لے گا یا دارالعلوم کا جو مسلک اور مشرب ہے، اس مسلک اور مشرب کی کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کر لے گا اور اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہوگا، انشاءاللہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالی دست غیب سے کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ مدرسہ، جیسے آج کل مدرسے کا سروے ہو رہا ہے، مدرسہ اور کالج میں فرق کیا ہے؟ مدرسہ انجینئر پیدا کرتا ہے، مدرسہ وکیل پیدا کرتا ہے، مدرسہ کیا غلط کہہ دی، اسکول انجینئر پیدا کرتا ہے، وکیل پیدا کرتا ہے، ڈاکٹر پیدا کرتا ہے، مدرسہ سفارشی پیدا کرتا ہے، شفیع پیدا کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد FIR درج ہوئی، اب سزائے موت سنائی گئی اس آدمی کو، لیکن گھر والوں نے معاملہ ہائی کورٹ لے گئے، سپریم کورٹ لے گئے، لیکن سزائے موت جو سنائی گئی ہے وہ قانون اپنی جگہ پر ہے، اس قانون میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جج اگر چاہے جب کیس ثابت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ مجرم ہے تو جج اور قاضی اس قانون کو توڑ نہیں سکتا، سزا سنانا ہے۔ اب گھر والوں نے وکیل کیے، سب کچھ کیے، معاملہ سنا گیا، سزائے موت سنائی گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ جانے کے بعد بھی معاملہ نہیں بنا، تو اب صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں۔ صدر مملکت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں نہیں لینا دینا، لیکن صدر مملکت اگر چاہے تو سزائے موت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ صدر مملکت وہ مالک ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کریں گے وہ مالک ہو کر کریں گے، جج اور قاضی ہو کر کے نہیں کریں گے، اس لیے کہ جج اور قاضی یہ قانون کا محتاج ہوتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے مالک کے سامنے، صدر مملکت کے سامنے وکیل کی وکالت نہیں چلے گی، وکیل کی وکالت نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو مالک ہے تو وہاں قانون اور وکیل کی وکالت کام نہیں دے گی، وہاں سفارش کام دے گی۔ کیا کام دے گی؟ اس لیے اللہ جو جہنم کا مستحق ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے بخاری شریف کے اندر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ اب وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، اس کی ہوا خراب ہے، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ کہیں گے چل اچھا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اس کو چلے جانا چاہیے نہ۔ تو کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ابھی میرے تو یہ بھی گناہ ہے، ابھی میرے یہ بھی گناہ ہے، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے بہت تیز ہنسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابھی کانپ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھا تو کہنے لگا ابھی آپ نے یہ گناہ نہیں پوچھا، یہ گناہ نہیں پوچھا، یہ میں نے یہ بھی تو کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کانپ رہا تھا، اب اتنا جری ہو گیا، حوصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ شان کریمی دیکھ کر کہہ رہا ہے مجھ سے آپ نے پھلا پھلا گناہ نہیں پوچھا۔ تو مالک کے پاس وکالت کام نہیں دیتی ہے، جج کا قانون وہاں سفارش کام دے گی۔ مدرسے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، مدرسے کے اندر سفارشی پیدا ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء والعلماء، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں کو شفاعت کا، سفارش کا حق دیا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، ثم العلماء، علماء ہوں گے، اور ثم الشہداء، پھر شہید ہوں گے۔ ان لوگوں کو اب وہاں سفارش کام دے گی۔ جیسے صدر مملکت کے پاس اب وکیل کی وکالت نہیں چلتی ہے، جج کا قانون وہاں نہیں چلتا، یہاں سفارش چلتی ہے۔ اللہ کے یہاں کیا چلے گی؟ سفارش۔ تو مدرسے کے اندر سفارشی پیدا ہوتے ہیں، اللہ اللہ پڑھنے والے، قال اللہ و قال الرسول کہنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات مت کرو، ان کی اہانت اور بے عزتی مت کرو۔ فإن العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فمن اکرمہم، جو علماء کی عزت کرے گا، علماء کا احترام کرے گا، حافظوں کا، طلباء کا اکرام کرے گا، فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، تو گویا اس نے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، ایک عابد ہے، حدیث میں ہے، ایک عابد ہے، عبادت کر رہا ہے۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے، تو عابد کس کو کہتے ہیں؟ آج کل عابدیں بھی نہیں ہیں۔ عابد کس کو؟ جس کو ضرورت کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی کرتا ہو، رات کو نفل پڑھتا ہو۔ اور ایک عالم ہے، حرام سے بچتا ہے، فرائض واجبات کا اس کو علم ہے،
ایسا عالم اگر رات کو 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے، کتاب میں پڑھتا ہے، اور ایک عابد ہے جو رات بھر نفل پڑھتا ہے، اس عالم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو تہجد نہیں پڑھتا ہے، صرف 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہے، درس دیتا ہے، دین کی بات سکھاتا ہے، یہ عالم کا مقام ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی اہانت سے بچو، علماء کی بے عزتی سے بچو۔ اگر تم نے علماء کی اہانت کی، بے عزتی کی، حافظوں کو اپنے نظروں سے گرایا، طلباء کی بے حرمتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے، قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ دیکھو ماحول، دیکھو اپنا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہے اچھی جماعت ہے، لیکن اس میں وہ فتین بھی پیدا ہو گئے ہیں جو علماء سے، عوام کو علماء سے کاٹ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین کا کام صرف یہی کرتے ہیں، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، صرف یہی کرتے ہیں۔ بھلی بات کا حکم دینا، تمہیں آگے بھی تو کیا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو نہیں کر پائیں گے، یہ علماء کا کام ہے۔ حدود کی حفاظت یہ علماء کا کام ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر شریعت کی حد کیا ہے، کتنا کام ہمیں کرنا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، بچہ، بیوی آ گئی، بہو ہے، بیٹیاں ہیں، انسان جا چکا، جنازے میں دیکھو کتنے اس میں حد ہے کیا، یہ کون بتائے گا؟ کسی پبلک کی بات ہے، جاہل کی بات ہے، کیوں بتائے گا؟ یہ علماء کا کام ہے۔ اب نبی آئیں گے کیا؟ نبی نہیں آئیں گے، تو انبیاء کا وارث کس کو بنایا گیا؟ علماء کو بنایا گیا۔ یہ مدرسوں میں حدود اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر فتنی کی سرکوبی کے لیے مدرسے میں علماء فضلاء تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے کیا؟ یہ مدرسہ ہے کیا؟ 400 سے زائد طلبہ، مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی ہے، اسی کے ایک طرف ایک چبوترا بنایا گیا جسے صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جسے مدرسہ صفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 400 سے زائد طلباء کرام حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 80 طالب علم ہوا کرتے تھے۔ اسی میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن سے حدیث کی روایتیں جو ہیں 5700 سے اوپر روایتیں ان سے مروی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ طلباء اس مدرسے صفہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بھوک سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لوگ مجنون سمجھتے تھے، لیکن وہ کیا ہوتا تھا؟ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور دوسرے حضرات صحابہ کرام جو مالدار تھے، وہ لا کر کے ان طلباء کی کفالت کیا کرتے تھے۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو مزدوری کر کے لاتے، کوئی کھجور دے دیا، کوئی کچھ دے دیا۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ مدرسہ صفہ تھا، جس کے پہلے استاد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور شاگرد حضرات صحابہ کرام تھے۔ یہ مدرسہ ہے تو آپ ہیں، یہ مدرسہ ہے تو آپ ہیں۔ جس دن یہ مدرسہ نہیں رہے گا آپ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مدرسہ ہے تو علم ہے، اور جب علم ہے تو دنیا قائم ہے، جب علم ہے تو دین ہے۔ اگر دین علم رہے گا، علم ہی سے سب ہوتا ہے۔ دین علم ہے، علم دین ہے۔ علم دین ہے اور دین علم ہے، دین اور علم الگ الگ نہیں ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے العلم هو دین، علم ہی یہ دین ہے۔
جب علم آئے گا، پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ مدرسے میں حضرات علماء اور فضلہ تیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سپورٹ، ان کا احترام اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ گاہے بگاہے علماء کو ہدیہ بھی دیتے رہیں، گاہے بگاہے علماء سے ملاقات بھی کرتے رہیں۔ اگر علماء کرام سے ملاقات بھی آپ کی نہ ہو، علماء کرام سے دوری ہو، اور تو آپ تو جاہل ہیں، نکمے جاہل ہیں، اور جہالت کے ساتھ اگر دولت ہے تب تو اور بڑا جاہل بے وقوف ہے۔ لیکن اگر اسی لیے فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن خامسن، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، علم سیکھنے والے بنو، او مستمعن یا علماء کے بیانات، ان کے دروس کو سننے والے بنو، اس پر عمل کرنے والے بنو، یا علماء سے، طلبہ سے، فضلہ سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن خامسہ، پانچویں چیز مت بننا، ان سے نفرت مت کرنا، ان سے بدگمانی مت کرنا۔ اگر تم نے مدارس سے، اگر تم نے علماء سے، اگر تم نے طلبہ سے بدگمانی کی، اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو علماء کی اہانت کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ یہ کم مقام نہیں ہے علماء کا، یہ مدارس جب بھی آواز اٹھائیں آپ کا کام ہے مدارس کا، علماء کا ساتھ دیجئے۔ اندلس میں کیا ہوا؟ 800 سال تک اسپین جسے کہتے ہیں، آج کا وہ اسپین جسے اندلس پہلے کہا جاتا تھا، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن مساجد کو، مدارس کو ختم کر دیا گیا، علماء کو ختم کر دیا گیا، لیکن علماء تھے، پھر وہاں پر دین زندہ ہو رہا ہے۔ آج انگریز کے دل دادا ہم ہیں، ورنہ چائنا دیکھیے، کوریا دیکھیے، شاید کہ اتنی نفرت نہ ہو۔ یورپین ممالک میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کو انگلش سے، انگریزی سے ایسی نفرت ہے کہ اگر ہوٹل پہ آپ گئے اور آپ نے انگلش میں بول کر ان سے سامان مانگا، کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہاں کی بھاشا آپ بولیے۔ یہ لوگ اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنے ملک کی زبان پر مکمل طور سے پابند ہیں۔ کوئی آج انگلش میں کھڑے ہو کچھ بے وقوف کی طرح چلاتے رہو، نہیں دیں گے جب تک وہاں کی زبان۔ یہ تو ہم ہیں۔ ایک بچے نے کہا، ایک دادا نے کہا اپنے پوتے سے کہ پھاٹک بند کر دو۔ کیا بولا؟ پھاٹک بند کر دو۔ تو وہ سامنے سے بولا واٹ پھاٹک؟ پھاٹک کیا ہے؟ دادی نے 2-3 بار کہا، لیکن وہ سامنے سے جواب دیتا رہا واٹ پھاٹک۔ تو دادا بھی تو تھا ہوشیار، گیٹ تو اس کو بھی معلوم تھا۔ اس نے کہا گیٹ بند کر، سسر کے ناتی ہوا اپنی بھاشا میں بولا کہ گیٹ بند کر، یعنی اتنا جو ہے بھوت سوار ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا پھاٹک بھی تو بولتے ہیں بھائی، دروازہ بولتے ہیں، پھاٹک بولتے ہیں، لیکن نشہ رہتا ہے انگلش کا، نشہ رہتا ہے انگلش کا، بولنا واٹ گیٹ، واٹ پھاٹک، پھاٹک کو گیٹ۔ تو اتنا جتنا ملک ہندوستان کے اندر لوگ انگریزی کے دل دادا بنے ہوئے ہیں، انگریزی انگریزی انگریزی، ٹھیک ہے سیکھو انگریزی تعلیم، کون منع کرتا ہے؟ کون منع؟ ہمارے مدرسے میں خود جو ہے انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، طب بنائے جاتے ہیں، حکمہ پیدا ہوتے ہیں، کون منع کرتا ہے؟ بنیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کا بھی علم حاصل کر لیے، دین کا علم حاصل کریے، علماء کی صحبت اختیار کریے، اور یاد رکھیے جب تک آپ اپنے آپ کو مدرسوں سے اور علماء سے جوڑے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ پہرے دار اللہ نے بٹھا رکھے علماء کو، جو انبیاء کے وارث اور یہ قیامت تک رہیں گے۔
اندلس کے اندر جو بھی ہوا 800 سال کی حکومت کے اندر، اس وقت امریکہ کا نام و نشان نہیں تھا. بہت سارے لوگوں کو، تاریخ پڑھیے، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اسپین سے، اندلس سے مسلمانوں کو جہازوں میں بھر بھر کر امریکہ لے جایا گیا تاکہ یہ امریکہ بسایا جائے. لیکن پھر اسی اسپین میں چھپ چھپ کر علماء نے دین کی تعلیم دی، دین کو پڑھایا. کو جس کے پاس جو تھا، کسی کے پاس جلالین تھی، تفسیر جلالین، کسی کے پاس جس کے پاس کتابیں محفوظ تھی، چپ کے ماحول بنتا رہا. لیکن آج بھی ابھی بہت ضرورت ہے. یہ مدارس اور علماء یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کے مدرسے کی پورے عالم کے اندر چرچا ہے اور ڈنکا ہے. اور دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے دنیا کے خطے میں اور ملک میں موجود بیٹھ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علماء کا اکرام، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گاہے بگاہے مدرسوں کی امداد بھی کرتے رہیں. مدرسے کے اندر جا کر بچے پڑھتے ہیں، کچھ دے دیا کریں. علماء ہیں، ان کو ہدیہ دے دیں. کوئی ضروری ہے پیسہ ادھر. یہ محبت کا تعلق، مجھ کو مت دینا. یہ میں اپنی، اللہ جانتا ہے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو دوریاں ہو رہی ہیں پبلک کی اور علماء کی، یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کو آپ ابھی نہیں سمجھا. مصیبت آ جاتی ہے تب آدمی معاملہ کرتا ہے. مجھ کو تم 1 روپیہ مت دو. ہم دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہم کو بھی دو گے تو الحمدللہ کہوں گا، اور نہیں دو گے تو کیا تم سے مانگنے آؤں گا. لیکن بچے پڑھ رہے ہیں، یتیم بچے، جا کے مدرسے میں ہفتے میں کبھی کبھار چلے جایا کرو. وسیع پھاٹا جو مدرسے ہیں، دیکھو وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے کپڑا دھلتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ترس نہیں آتی. یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں آپ کو دین کی بات پہنچائیں گے، کون آئے گا پہنچانے؟ ہر عالم برابر نہیں ہوتا ہے اور ہر عالم کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے قدر کریے. ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے. اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں.